اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ خیر رکھے، کرم فرمائے۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر فرمائے، جس کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے لیے کہ وہی جگہ منتخب کی گئی جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی بیٹھی تھی۔ یہ زمین بنو نجار کے 2 یتیم بیٹوں کی تھی، جس کو آپ نے قیمت دے کر خرید لیا تھا۔ اس کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ آپ بھی پتھر اٹھاتے تھے۔ صحابہ کرام جوش میں یہ اشعار پڑھتے تھے اور آپ بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور پڑھتے۔ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، اصل اجرت تو آخرت کی ہے، اے اللہ انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی۔ اس مسجد کے 3 دروازے بنے گئے تھے اور دروازوں کے دونوں پائیں پتھر کے اور دیواریں کچی اینٹ اور گارے کی بنائی گئی تھی۔ ستون کھجور کے تنوں سے اور چھت کھجور کی شاخوں اور پتوں سے تیار کی گئی تھی۔ قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ کی لمبائی تھی۔ یہ مسجد صرف نماز ادا کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اسلام کی تعلیم کے لیے ایک درسگاہ اور دعوتی تبلیغ اور دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مرکز بھی تھا۔ اور اس کے امام اللہ کے نبی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے نمازی سارے صحابہ کرام اہل بیت جیسی مقدس ہستیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہزاروں قسم کے پھل پیدا کیے ہیں، لیکن گلر کے پھل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اس طرح سے اظہار فرمایا کہ جب گلر کا پھل پک جاتا ہے تو اس کو توڑنے پر بہت سے کیڑے نکلتے ہیں، جو اپنے پروں کے ذریعے اڑ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ آخر اس گلر کے پھل میں یہ اڑنے والے کیڑے کہاں سے آ گئے، جبکہ اس میں داخل ہونے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ کی یہ اپنی قدرت سے گلر کے پھل میں چیونٹی نما کیڑے پیدا فرمانا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نامحرم عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا کہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دیور تو تمہارے لیے موت ہے، یعنی شوہر کے بھائیوں سے پردے کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بخاری شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ بخاری شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑی دیر کا انصاف 60 سال کی سب بیداری اور روزہ رکھنے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اے ابو ہریرہ، کسی معاملے میں تھوڑی سی دیر کا ظلم اللہ کے نزدیک 60 سال کی نافرمانی سے زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاندی کے برتن میں پانی وغیرہ پیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ بخاری شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ سوچتا ہے اور ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت اور دوسری لمبی لمبی امیدیں۔ بخاری شریف۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے اور پانی کھولتا ہوا پلایا جائے گا، اور ان کو کھانے میں کانٹے دار درخت کے علاوہ کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا، جو نہ ان کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک دور کرے گا۔ قرآن پاک سورہ غاشیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 2 شخص آئے، جن میں سے ایک نے کہا، اے ابو حمزہ، یہ حضرت انس کی کنیت ہے، مجھے تکلیف ہے کہ یعنی میں بیمار ہوں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تم کو اس دعا سے دم نہ کروں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا، جی ہاں ضرور کرے۔ تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، اللہم رب الناس مذہب الباعث اشفی ان شافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقامہ۔ بخاری شریف۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، کھلے اور چھپے بے حیائیوں کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ سورہ انعام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے لیے دعائے خیر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔